السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آل اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام، میں آپ تمام حضرات کے سامنے النادی الاسلامی کا مختصر تعارف پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جامعہ رحمانیہ و تحفیظ القرآن عروس البلاد ممبئی کا ایک قدیم دینی تعلیمی و تربیتی ادارہ ہے، جہاں بچوں اور بچوں کو دینی و عصری تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر دعوتی و تبلیغی روح ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کی زبان و قلم کے اندر اصلاح و درستی کی خاطر جامعہ رحمانیہ النادی الاسلامی جیسی ایک منظم و فعال اور ہم جہت تربیتی و دعوتی مجلس بھی ہے، جو طلباء کی دینی، علمی، اخلاقی، ثقافتی، صحافتی، شخصی اور انتظامی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ یہ مجلس جامعہ کے تعلیمی ماحول کو مزید متحرک اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے مختلف شعبوں پر مشتمل ہے، جن میں ہر شعبہ اپنی نوعیت کے مطابق طلباء کی تربیت کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ طلباء علم دین کے ساتھ ساتھ کردار سازی، تنظیمی شعور، اجتماعی خدمت، دعوت دین اور علمی میدان میں مہارت حاصل کریں اور ان میں خود اعتمادی، قوت بیان، تحقیق مطالعہ، تحریر اور ثقافتی شعور پروان چڑھے۔ النادی الاسلامی کے مختلف شعبہ جات۔ نمبر 1، شعبہ کتابت۔ یہ شعبہ طلباء کی زبان و بیان، تقریر و تحریر اور دعوتی اسلوب کی تربیت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے تحت باقاعدہ ہفتہ واری تقریری نشستیں منعقد ہوتی ہیں، جن میں طلباء اساتذہ کی رہنمائی و نگرانی میں تقریر کرتے ہیں اور اپنی زبان و بیان کے اندر نکھار پیدا کرنے کی توقع کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شعبہ ایسا داعی، مقرر اور رہنما تیار کرتا ہے جو اپنے آنے والے وقت میں دین کی خدمت بہترین طور پر انجام دیتے ہیں، جیسا کہ ممبئی کی بیشتر مساجد اس کی شاہد ہیں۔ نمبر 2، شعبہ ثقافت۔ یہ شعبہ تہذیب اسلامی، اخلاق نبوی اور تنظیمی شعور کو فروغ دینے والا اہم اور بنیادی شعبہ ہے۔ اس کے مقاصد میں شامل ہے اسلامی آداب کی تعلیم، طلباء میں اخلاقی تربیت، سیرت النبی کی مجالس، ثقافتی پروگرام، مشاعرہ خوانی اور اخلاقی تربیت وغیرہ۔ یہ شعبہ طلباء کی شخصیت کو مہذب، باادب اور تہذیبی رنگ میں ڈھالنے کے لیے بڑا کام کرتا ہے۔ نمبر 3، شعبہ دارالکتب۔ یہ شعبہ طلباء میں مطالعہ، تحقیق اور کتب بینی کا ذوق پیدا کرنے والا علمی شعبہ ہے۔ اس میں لائبریری کا نظم و ضبط، کتابوں کی درجہ بندی، نئی کتابوں کا تعارف، یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ بر وقت اس میں مختلف علوم و فنون کی تقریباً کتابیں موجود ہیں، جن سے طلباء استفادہ کرتے ہیں اور اپنے علم و تحقیق کے اندر زیادتی اور صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 4، شعبہ صحافت۔ یہ شعبہ طلباء میں صحافتی شعور، تحریری مہارت، خبر نویسی اور تجزیاتی سوچ پیدا کرتا ہے۔ یہاں طلباء کو خبر لکھنے کا طریقہ، مضمون نگاری اور صحافت کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ نمبر 5، شعبہ دارالاخبار۔ ملک اور بیرون ملک میں رونما ہونے والے روزمرہ کے حالات و واقعات سے شعور و آگاہی پیدا کرنے کے لیے ملک بیرون ملک سے شائع ہونے والے مختلف مجلات، جرائد و اخبار الحمدللہ اس شعبہ کے اندر موجود ہیں، جنہیں پڑھ کر طلباء دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی امور کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ میں تشکر و امتنان، میں سب سے پہلے رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی مدد نہ ہوتی تو اس عظیم اور اہم ذمہ داری کا انجام دینا مشکل نہیں بلکہ محال تھا۔ اللہ کے شکر کے بعد ہم اپنے تمام مشفق و مربی اساتذہ کرام کا عموماً اور خصوصاً مربیان فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد حسین فیضی اور فضیلت الشیخ ابو محمد رضوان مدنی حفظہ اللہ کے بے انتہا شکر گزار ہیں، جنہوں نے بڑی توجہ نگرانی کا فریضہ انجام دیا ہے اور النادی الاسلامی کے تمام شعبوں کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور ہر موڑ پر ہماری بہترین رہنمائی کی ہے اور ہمیں کتاب و سنت کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کیا ہے اور ہماری ہمت افزائی کی اور ہمیں آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے ساتھ اراکین و النادی الاسلامی و قلم کاران کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں
جنہوں نے ہماری کسی طرح سے بھی چھوٹی بڑی مدد کی اور اپنے مفید مشوروں سے نوازا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام اساتذہ اکرام کو خیر و عافیت سے رکھیں اور ان کے رزق میں برکت دے اور مرنے کے بعد جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اب میں بلا تاخیر تقریری سلسلہ شروع کرتا ہوں اور آج کی اس انجمن کے پہلے مقرر ابوذر محمد راہب جماعت ثالثہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ موضوع کا عنوان ہے عظمت صحابہ قرآن و حدیث کی روشنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز ساتھیوں، آج کی سالانہ انجمن میں میرا موضوع خطابت ہے عظمت صحابہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سامعین اکرام، میں سب سے پہلے یہ بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ صحابہ کسے کہتے ہیں۔ صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے، ان سے مراد وہ نیک اور باعزت ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، صحبت اور رفاقت بھی حاصل کی، خواہ وہ ایک لمحہ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اور اسی پر ان کی وفات ہوئی ہو۔ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے ایمان کی روشنی براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے حاصل کی۔ انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دین کی خدمت میں لگا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا اور انہیں دوسرے لوگوں تک دین منتقل کرنے اور وحی الہی کی ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق فراہم فرمائی، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا یہ احساس خاص عطا فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ سے راضی ہو برضا ہو گئے۔ حاضرین مجلس، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا گروہ ایک مقدس گروہ ہے جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہ صرف ایمان لایا بلکہ وحی الہی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا اور اسی کے مطابق عمل بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو کا مشاہدہ بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا اور اس کے سب سے پہلے پھیلانے والے اور نشر کرنے والے خوش نصیب افراد قرار پائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بار بار صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، جیسے کہ مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے اور جو ان کے نیکیوں کی راہوں پر ان کی نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ سے راضی ہوئے۔ کہیں اللہ رب العالمین، عزیزان گرامی قدر، کہیں اللہ رب العالمین نے ان کی ایمان کے ڈر کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے سچے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں نہایت رحم دل ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے ان کا بڑے احساس سے ذکر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس آیت کے اندر سب سے پہلے اس امت کے صحابہ کرام مراد ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر آج ہم صحابہ کرام کی قربانی کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ اگر آج ہمارے گھروں میں قرآن ہے، مساجدوں میں اذان ہو رہی ہے اور یہ دین اسلام جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہ انہیں صحابہ کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ذرا غور کریں، بدر میں 313 جانثار صحابہ ہوئے، احد میں جان کی بازی لگا دی،
خندق میں بھوک و پیاس برداشت کی، ہجرت کی تکلیفیں برداشت کی، قرآن کی حفاظت، حدیث کی تدوین کی، 24 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ حضرت بلال کا سینہ دہکتے پتھروں پر رکھا گیا، حضرت خباب کی پیٹھ جلتی آگ سے مس کر دی گئی، اور حضرت صہیب اپنا سارا مال چھوڑ کر ایمان بچا کر مدینہ چلے آئے، اور حضرت مصعب بن عمیر جو مکہ کے امیر ترین نوجوان تھے، جب ان کا مدینے میں انتقال ہوا تو ان کو معمولی کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ یہی وہ صحابہ کرام ہے جنہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا۔ یہی وہ صحابہ کرام ہے جن کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر دوسرے غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہی وہ صحابہ کرام ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی۔ تو کیا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی نہ ہوگا؟ یہ سب صحابہ کرام کی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ صحابہ کرام صرف جہاد ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ دن میں اللہ رب العالمین کے لیے لڑتے اور راتوں میں قرآن کی تلاوت کرتے، تہجد کا اہتمام کرتے، راتوں کو قیام کرتے، بارگاہ الہی میں سر بسجود ہوتے تھے۔ اخلاق میں بے مثال، دنیا سے بے رغبت، دنیا سے ایسے کٹے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کے مقابلے میں اخروی زندگی کو ترجیح دی اور موت کو ہمیشہ گلے سے لگا کر رکھتے تھے۔ لیکن افسوس آج اسی دنیا کے اندر کچھ ایسے خود پسند اور فرقہ پرست لوگ موجود ہیں جو اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کی بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے صحابہ کرام پر اعتراضات کرتے ہیں، انہیں نشانہ بناتے ہیں، ان کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ ان خود پسند اور فرقہ پرستوں کو یہ نہیں معلوم جس دین کی وہ ٹھیکیداری لینے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس دین کے ماننے والے یہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں، صحابہ کرام اسی دین کی بنیاد ڈالنے والے اور اسی دین کو مضبوط کرنے والے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ احد ولا نصیبہ۔ تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے گا تو ان کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس حدیث کے اندر صحابہ کرام کے اعمال کی قدر و منزلت عام انسانوں سے کہیں بڑھ کر بتائی گئی ہے۔ ایک انسان چاہے جتنا نیکیوں کا کام کر لے، چاہے جتنا اچھائی کا کام کر لے، لیکن کبھی بھی وہ صحابہ کرام کے برابر ہرگز نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آج اس دنیا سے صحابہ کرام کے چلے جانے کے بعد بھی جب بھی کسی صحابی کا نام آتا ہے تو اس پر رضی اللہ عنہ کہنا ہر مسلمان کا دستور بن گیا ہے۔ کسی صحابی کا نام مسلمان کی زبان پر اس کے بغیر جاری ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کو دین ایمان کا جز، ان سے محبت کو اپنی محبت اور ان سے بغض و دعوت کو نفاق قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو عظمت صحابہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر اعتراضات کرنے والوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، امین کے بعد میں سبحان مسعودی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ موضوع کا موضوع ہے عظمت صحابہ اور حدیث کی روشنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ معزز سامعین، اساتذہ کرام، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس بابرکت مجلس میں، آج کی اس سالانہ انجمن میں میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت صحابہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ حضرات، آپ حضرات کو بخوبی یہ بات معلوم ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وفات ہوئی ہو، ایسے خوش قسمت اور خوش نصیب حضرات کو صحابہ رسول کہتے ہیں۔
اور یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دین کی بنیاد ہیں، سچے اور پکے دیندار ہیں، دین اسلام کی وفادار ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بلا واسطہ دین سیکھا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کو رب کائنات نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے چنا، جو بلا شبہ اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ قلوب ان کے پاس تھے، علم ان کا گہرا تھا، نور وحی سے وجود ان کا منور تھا، جو حقیقت میں عمل قرآن تھا، ہر لہجہ اور ہر دم سنت نبوی پر معمور تھے۔ ایمان ان کا پہاڑ کے چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا، ایمان ان کا پہاڑ کے چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا، ان کا یقین سمندروں سے زیادہ گہرا، ان کا کردار سورج کی طرح روشن تھا، ان کی عبادت میں خوشی، ان کی گفتار میں سچائی، ان کے اخلاق میں انسانیت کا اعلیٰ ترین معیار تھا۔ انہی کی زندگیوں کو دیکھ کر اسلام کا حسین چہرہ دنیا پہچانتا تھا کہ وہی مقدس طائفہ ہے جن کے استاد رسول اللہ تھے، ان کا حساب کتاب اللہ تھا، ان کی درسگاہ بیت اللہ تھا، ان کا فریق سنت نبی اللہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے کلام مقدس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس برگزیدہ جماعت کو کہیں اولئک هم المفلحون کہا، تو کہیں اولئک هم الراشدون کہا، کہیں اولئک هم الفائزون کہا، تو کہیں اولئک هم المؤمنون حقا کہا، تو کہیں اولئک هم الصادقون کہا، تو کہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى کہہ کر ان کے تقوی کی گواہی دی، تو کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ آخر ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ وہی صحابہ کرام ہیں جو زبان کے پکے ہیں، قول کے سچے ہیں، جنہوں نے اپنے نبی کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنی مالوں کو قربان کر دیا، اپنی اولاد کو یتیم کرایا، اپنی بیوی کو بیوہ کرایا، اپنی ماں کو رلایا اور گھر سے بے گھر ہو گئے، وطن سے بے وطن ہو گئے، گھر سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر ساری کائنات میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ العابدون صحابہ، الراشدون صحابہ، الفائزون صحابہ، المفلحون صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ، محمد رسول اللہ والذین معه صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا یبتغون صحابہ۔ میرے عزیز ساتھیو، اے صحابہ کرام کی عظمت کا کیا کہنا؟ صحابہ کرام کی عظمت تو یہ ہے کہ 70,000 فرشتوں نے حضرت ذات کو ٹنگا دیا۔ صحابہ کی عظمت تو یہ ہے کہ حضرت حنظلہ کی میت کو فرشتوں نے غسل دیا۔ صحابہ کی عظمت تو یہ ہے کہ صدیق کو صداقت ملنا۔ صحابہ کی عظمت تو یہ ہے کہ حضرت علی کو شجاعت ملنا۔ صحابہ کی عظمت تو یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کو صحابت ملنا۔ میرے عزیز ساتھیو، صحابہ کرام کا کیا کہنا؟ ارے صحابہ تو وہ تھے جو دین اسلام کے لیے کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائی، صحابہ کرام تو وہ تھے جو دین اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کو اہل و عیال چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، حضرت عمر فاروق کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان غنی کو حجرے میں قید کر دیا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپا کر شہید کر دیا گیا۔ ان سب کو اتنا ظلم دینے کے باوجود ان کا ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سرزمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام نافذ ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، انہی صحابہ کی بدولت راتوں رات پورے عالم میں نور ایمان کی ضیاء ہوتی گئی، کیسر و کسرا میں کوہرام مچتا گیا۔ میرے عزیز ساتھیو، میں تو کہتا ہوں کہ سارے قرآن کا نچوڑ صحابہ، سارے انبیاء کی سیرتوں کا نچوڑ صحابہ، نبی کے گفتار کا نچوڑ صحابہ، نبی کے کردار کا نچوڑ صحابہ، نبی کے اخلاق کا نچوڑ صحابہ۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ کیونکہ صحابہ سے محبت کرنا ہمارا عقیدہ ہے، صحابہ سے محبت کرنا ہمارا منہج ہے، اور صحابہ سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے۔ آخر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں سے صحابہ اکرام سے محبت کرنے اور اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ابھی کے بعد میں عبدالغنی وجل خدا کر دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ بقول شاعر، حسین خوابوں کی رنگین تعبیر رکھنا، حسین خوابوں کی رنگین تعبیر رکھنا، میرے دل میں حق کی تحریر لکھنا، میرے دل میں حق کی تحریر رکھنا، سن کر جسے ہر باطل لرز اٹھے، یا رب میری زباں پہ وہ تاثیر رکھنا۔ مشفق و مربی اساتذہ کرام، حکم حضرات اور میرے ہم نشین ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں موضوع خطابت ہے عظمت صحابہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ صحابہ کہتے کسے ہیں۔ صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے، یعنی وہ مقدس ہستیاں جنہوں نے حالت ایمان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس جہاں فانی سے رخصت ہوئے ہوں۔ حضرات، شمع رسالت کے ان پروانوں نے رائے حق میں جو مسائل و آلام برداشت کیے، ان کا حال پڑھ کر جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ان پروانوں کی دل سوزی اور جانگدازی کی عجیب شان تھی۔ پرچم حق کی سربلندی کے لیے انہوں نے زندگی کے ہر میدان میں وہ قربانیاں دی کہ ان کا اجتماعی و انفرادی کردار قیامت تک تمام فرزندان توحید کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر صحابی اپنی ذات میں آیت الہی تھا۔ یہ آسمان صداقت کے وہ روشن ستارے ہیں جنہیں دیکھ کر امت کے سفینے کے لیے منزل مقصود کا رخ متعین کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان پاک باز بندوں کا حسن عمل بارگاہ خداوندی میں اتنا پسند آیا کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کے اوصاف بیان کیے گئے، ان کی تعریف و تحسین کی گئی اور ان کو کھلے لفظوں میں جنت کی بشارت دی گئی۔ آئیے دیکھیں کہ قرآن کریم ان صحابہ کرام کے اوصاف، مقام و مرتبہ اور ان کی عظمت کو کس طرح بیان کرتا ہے۔ سورہ فتح میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ لوگ ہیں جو کفار پر سخت، آپس میں رحیم اور سراپا عبادت بن کر صرف اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم ان کی تعریف میں رتب اللسان ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کی تعریف فرمائی۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے اور راست گو ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ تو کہیں پر رب العزت نے فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون کہہ کر ان کی کامیابی کو جنت کی بشارت دے دی۔ تو کہیں پر رب رحیم نے اپنے چنے ہوئے رفقاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی گھڑیوں کی شدت اور رسوائی سے محفوظ رہنے کی بشارت ان الفاظ میں سنائی، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رب ذوالجلال نے اس آیت کے ذریعے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار ہدایت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ سورہ توبہ میں انصار اور مہاجر صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے اپنی خوشنودی اور رضامندی کی بشارت ان الفاظ میں سنائی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی انہیں اپنی رضامندی کا پروانہ دیا۔ سامعین کرام، آئیے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ کرام کی عظمت کو سنتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کو قطعی حرام قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیبا، یعنی صحابہ کے رفاق بے مثال اور ان کے عمل کا وزن لا تدرک۔ تو کہیں پر محب صحابہ ہی محبوب الہی ہے کہہ کر ارشاد فرمایا، الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه اللہ ومن ابغضهم ابغضه اللہ۔ یقیناً جس دل میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
کی محبت گہرائی سے رچی بسی ہو، وہی دل رب کریم کی محبت کا حقدار ہے۔ تو کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام کو یوں بلند فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی لوگوں میں سب سے بہترین میرا دور اور میرے صحابہ ہیں۔ اور کہیں پر سرور، اور ایک جگہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت کی بنا پر صحابہ کرام کی حرمت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے فرمایا، احفظونی فی اصحابی، یعنی میرے صحابہ کے حق میں میرا لحاظ رکھو۔ یہ ربانی جماعت تمہاری زبانوں اور دلوں میں محفوظ رہنی چاہیے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ عظیم شان اور رفعت جو صحابہ کرام کو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عطا فرمائی گئی۔ لیکن آج معاشرے میں کئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عزت کو داغدار کیا جا رہا ہے، تو کہیں پر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عزت کو دبا لگایا جا رہا ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، ان کے بارے میں ایسے غلط الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ نہ پوچھیے۔ اور آگے چلیے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی حضرت علی کو گالی دیتے تھے، انہوں نے مال غنیمت میں قرآن اور حدیث کے خلاف ورزی کی۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برائی کرنے والوں سے کہ صحابہ، ان برائی کرنے والوں سے کہ عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں اور چلچلاتے دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیے، اسلام کی خاطر قربانیاں کس نے دی، اسلام کے پرچم کو کس نے لہرایا اور باطل کے جھنڈے کو کس نے گرایا۔ سامعین کرام، یہ سب کارنامے صحابہ کرام نے انجام دیے اور ایسے حیرت انگیز کارنامے پیش کیے جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی جان و مال سب کچھ قربان کر دیا۔ سچ کہا ہے کسی شاعر نے، رضی اللہ عنہم شان اصحاب محمد کی، رضی اللہ عنہم شان اصحاب محمد کی، بتاؤ کون ہے مصداق لا تحزن کے مظہر کا۔ میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی خوشندی کی دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی اور رضا الہی کا بلند ترین مقام ان پر سایہ فکن کیا گیا۔ ایک مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے، مگر جن نفوس قدسیہ سے خود اللہ رب العزت اپنی رضامندی کا اعلان فرما دے، ان کی شان و عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کی عظمت جاننے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اب میں ان کے بعد شعبہ انگریزی بروز جمعرات 25 دسمبر 2025 کو منعقد ہوئی، اس میں سے ایک طالب علم کو بطور مظاہرہ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ عبدالرزاق کو بنا پیش دیتا ہوں کہ وہ آئیں انگریزی میں تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ Respected President, honorable judges, principal, teachers, and all my dear friends. Today I want to speak on topic Islam, the perfect religion. Dear audience, Islam, the perfect religion. Islam is the universal true religion for mankind. Allah stated in the Holy Quran that the religion before Allah is Islam. Inna ad-deena inda Allahi al-Islam. Dear audience, Muhammad, the last messenger of Allah to mankind, defined Islam as follows. Islam is to testify that there is no God but Allah and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messengers. To perform prayers, pay the cruel tax, fast the month of Ramzan, and do pilgrimage to the holy house of Mecca. If you have the means for that, all messengers of Allah, even those who had been sent before Muhammad, adopted Islam manifestly. Islam, and we have according to it, the Quran stated also,
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Dear audience, if anyone desires a religion other than Islam, never will be accepted of him, and in the hereafter he will be in the ranks of those who have lost. According to this Quranic verse, Islam is the universal true religion for mankind. Allah is stated in the hereafter. Therefore, Muslim alone will die adopting a religion other than Islam. Never will be accepted. Therefore, Muslim alone will die adopting a religion other than Islam will be of their losers in the next world and will be tormented in hellfire. Allah is stated in the glorious Quran, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Dear audience, this day have I perfect your religion, for you completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. In the first of the above mentioned Quranic verses, Allah is stated that He has perfected the religion of Islam to be suitable and corresponding to the need of mankind, and doesn't impose any unnecessary burden on people. Allah is stated also that He has completed His blessing for Muslim nation by bestowing upon them this perfect, magnanimous and great religion which form the message of Muhammad, the last prophet of Allah. At last, I pray that He will grant us the ability to understand. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह। अब मैं इनके बाद मोहम्मद शमीम को दावत देता हूं कि वो अपने मौजू पर रोशनी डालें, और इनके बाद मोहम्मद अदनान तैयार है। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم۔ صدر انجمن، مشرق و مغربی اساتذہ کرام، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے عظمت صحابہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ گرامی قدر حاضرین، اسلامی نقطۂ نگاہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے بلند مقام صحابہ کرام کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر صحابہ کا مختلف عنوانات سے تعارف کرایا ہے، اور متعدد آیات میں صحابہ کی توصیف بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر ہی ہو سکتا ہے، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ ابو عروہ زہری کہتے ہیں کہ ہم ایک روز امام مالک کی مجلس میں تھے، لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا جو بعض صحابہ کو برا کہتا تھا۔ امام مالک نے یہ آیت لیغیظ بہم الکفار تک تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ جس شخص کے دل میں صحابہ کے متعلق غیظ ہو وہ اس آیت کی زد میں ہے، یعنی اس کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ آیت میں کسی صحابی سے غیظ کفار کی علامت قرار دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ محترم سامعین، صحابہ کے بارے میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ تحقیق اللہ مومنین سے راضی ہو گیا۔ کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہ یہی لوگ سچے ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون،
کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. کہیں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ کے بارے میں پوچھیں تو کبھی فرماتے ہیں, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم کہ بہترین زمانہ میرا ہے پھر ان لوگوں کا جو اس سے متصل ہے. کبھی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفہ. میرے صحابہ کو برا نہ کہو, تم میں سے اگر کوئی آدمی احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر دے اللہ رب العالمین کے راہ میں تو صحابی کے ایک مد بلکہ آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. محترم سامعین, ان سب آیات اور حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ صحابہ کی شان بہت اعلیٰ ہے. آخر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مقدس جماعت کی جو اس قدر تعریف بیان کی ہے, اس کی کچھ وجہ ہوگی. تو میرے بھائیو, حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی کوئی ایک وجہ نہیں بلکہ اس کی کئی وجوہات ہیں. وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت کرنے والے تھے کہ دنیا میں پیش آنے والی محبت کی تمام داستانیں اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں. ان کا کردار اتنا اجلا تھا کہ وہ زبان کے پکے اور قول کے سچے تھے. وہ حیا کے بیٹر اور عفت و عصمت کی تصویر تھے. ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ پہاڑ کی مضبوطی شرما جائے. انہیں ایمان سے مرتد کرنے کے لیے کون سا حربہ تھا جو نہیں آزمایا گیا, کون سا ظلم و ستم تھا جو ان پر نہیں ڈھایا گیا, لیکن وہ جس دن کو اپنا چکے تھے اس سے باز نہیں آئے. میرے بھائیوں, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جب کلمہ پڑھ کر ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا تو پھر زندگی بھر اسے نبھایا. بڑے کٹھن موڑ آئے, کفر کی آندھیوں نے ان کے حوصلوں کو پست کر دینا چاہا, مگر وہ لوگ نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے تھے کہ وہ کسی لمحے تذبذب کا شکار نہیں ہوئے. ان کے اٹھے ہوئے قدم آگے بڑھتے تھے. مادی نظر سے دیکھا جائے تو انہیں حق و صداقت کی راہ میں بہت کچھ گنوانا پڑا. وطن سے بے وطن ہوئے, جائیدادوں سے محروم ہوئے, اپنے جگر گوشوں کو ذبح ہوتے دیکھا, کفر کے اپنے جگر گوشوں کو ذبح ہوتے دیکھا. یہاں تک کہ بہت تھوڑی سی مدت میں انہوں نے معلوم دنیا کے دور دراز شہروں دیہاتوں بلکہ صحراؤں تک میں ہدایت کے چراغ روشن کر دیے. ان کی فتوحات کی تیز رفتاری کو دیکھیں تو صرف 10 سال کی مختصر مدت میں 10 لاکھ مربع میل اسلام کے زیر اقتدار آ چکا تھا. گویا روزانہ انہوں نے 274 مربع میل علاقہ فتح کیا اور صرف قلعوں, شہروں اور جسموں ہی کو فتح نہیں کیا بلکہ ذہنوں, روحوں اور سوچوں کو بھی فتح کیا. وہ جہاں بھی گئے انہوں نے سوچوں کے انداز بدل دیے, ذہنوں کے رخ موڑ دیے, روحوں کو بالغی عطا کر دی. یاد کر لیجئے, ایک وقت وہ تھا جب ایک مربع میل تو کیا ایک گز جگہ ایسی نہیں تھی جہاں آزادی سے اللہ رب العالمین کا نام لیا جا سکے اور بلا روک ٹوک اس کی عبادت کی جا سکے. اور آج بحر و بر میں, عرب و عجم میں, مصر و شام میں, چین اور ایشیا میں اللہ رب العالمین کا نام بلند ہو رہا ہے. یہ سب کیسے ہو میرے بھائیوں؟ کیا انقلاب خود بخود آ گیا؟ میرے اور آپ کے آبا و اجداد کے زبانوں پر کلمہ شہادت خود بخود جاری ہو گیا؟ نہیں میرے بھائیوں, بلکہ ہم تک دین کی امانت پہنچانے میں سب سے پہلے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا دخل ہے, رقیہ اور ام کلثوم کی طلاقوں کا دخل ہے, طائف میں بہنے والے مقدس خون کا دخل ہے, تپتی ہوئی ریت پر کاٹتے ہوئے بلال کی آہ کا دخل ہے, حضرت سمیہ, حضرت یاسر اور حضرت عمار کی مظلومیت کا دخل ہے. اگر صحابہ قربانیاں نہ دیتے تو نہ معلوم آج ہم کس گرجے یا مندر میں ہوتے. لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کریں, ان کا احترام کریں, ان کے بارے میں زبان کو پاک رکھیں اور ان کے ایمان, کردار اور اطاعت کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام امت مسلمہ کو صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اب میں ان کے بعد محمد عدنان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں, اور ان کے بعد محمد علی تیار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. صدر انجمن, حکم صاحبان, مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے ہم ساتھیوں,
آج میں اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، میرا موضوع بیان ہے عظمت صحابہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ محترم سامعین کرام، وہ صحابہ کرام جن کی تعریف اللہ رب العزت نے اپنی سب سے مقدس کتاب قرآن مجید میں کی، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں اپنے ان ساتھیوں کی ستائش کی۔ وہ صحابہ کرام جو وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب تھے، جنہوں نے دین اسلام کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اپنی جانوں تک کو قربان کر دی، اور شیوے فرما برداری کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک پڑھی اور سنی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت بیان کرنے سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے صحابی کی تعریف یوں کی ہے: الصحابی من لقی النبی مؤمنا به ومات علی الاسلام، یعنی صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام پر ہی فوت ہوا۔ پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس تعریف کے مطابق ہر وہ شخص صحابی شمار کیا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں ملا کہ وہ آپ کی رسالت کو مانتا تھا اور پھر اس پر قائم رہا یہاں تک کہ اس کی موت آ گئی، خواہ وہ زیادہ عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا یا کم عرصے تک، وہ صحابی شمار کیا جائے گا۔ جب ہمیں یہ بات معلوم ہوگی صحابی کسے کہتے ہیں، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا تذکرہ کس انداز میں کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور انصار و مہاجرین میں سے وہ اولین جو کہ ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت لے گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان صادقین کے اخلاص کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی عظیم کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 مہاجرین، جنہوں نے رب العزت کے دین کے خاطر اپنے آبائی وطن اور مال و متاع کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ نمبر 2 انصار مدینہ، جنہوں نے رب العزت کے دین کے خاطر انصار مدینہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ کرام کی نصرت و مدد کی، ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ نمبر 3 وہ حضرات جنہوں نے صادقین اولین کے اخلاص و محبت سے پیروی کی اور ان کے نقش قدم پر چلے، ان متاخرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین اور قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ شامل ہیں جو انہیں معیار حق تصور کرتے ہوئے ان کے پیروکار ہیں۔ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے انہیں 2 خوشخبریاں سنائی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دوسری ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنات تیار کی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کی نعمتوں سے بے ہوں گے۔ سامعین اکرام، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ جنگ تبوک کے سفر میں کھانے پینے کی اس قدر کمی تھی کہ وہ صحابہ کرام ایک کھجور کے 2 حصے کر کے آپس میں بانٹ لیتے، اور شدت پیاس کو بجھانے کے لیے کئی صحابہ کرام ایک ہی کھجور کو باری باری چوستے رہتے۔ محترم سامعین کرام، جنگ تبوک کے دوران جس سنگین حالات سے صحابہ کرام دوچار ہوئے، انہیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ صحابہ کرام کس قدر مضبوط ایمان کے حامل اور کس طرح صبر و تحمل کے پیکر تھے۔ انہوں نے دین اسلام کے خاطر کیا کیا مشکلات برداشت کی، تبھی تو اللہ تعالیٰ ان حال میں خصوصی توجہ فرماتا ہے اور اپنی سب سے مقدس کتاب قرآن مجید میں اس بات کا واضح اعلان کر دیا کہ وہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اس سے راضی ہو گیا۔ فرمان الہی ہے: قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جنہیں اس نے چن لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جن بندوں پر سلام بھیجا ہے انہیں برگزیدہ قرار دیا۔ حضرت ابن عباس کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے منتخب فرمایا۔ میرے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت میں ہم نے صرف 2 قرآنی آیات اور ان کی مختصر تفسیر بیان کی، ویسے قرآن مجید ان کے اوصاف و فضائل اور عظمت کے حسین تذکرے سے بھرا ہوا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کے قابل فخر شاگردانی کے گرامی کا ذکر خیر سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو سب سے بہتر ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری صدی کے لوگ سب سے بہتر ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه،
میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے مراد وہ صحابہ، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک صحابی نے اپنے تنگ دستی کے باوجود جو تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ اللہ کے ہاں زیادہ پاکیزہ اور زیادہ اجر و ثواب کے لاحق ہے، یہ نسبت اس ذرے کثیر کے جو ان کے بعد آنے والے کسی صحابی نے خرچ کیا۔ محترم سامعین کرام، حدیث ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس شخص نے میرے صحابہ کو گالیاں دی اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ان تمام دلائل سے بات واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام کے متعلق اپنے دلوں کو بغض اور کینے سے پاک رکھنا اور ان پر اپنی زبان کو سب کو ختم کرنے سے محفوظ رکھنا لازمی امر ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو رسول صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اب میں اس کے بعد محمد علی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں، اور ان کے بعد آنا سے تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اسلام کے گلشن کو سینچا ہے صحابہ نے، اسلام کے گلشن کو سینچا ہے صحابہ نے، ہم ان کی محبت میں جی جان لٹا دیں گے۔ صدر علی وقار، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور ہم سفر ساتھیوں، آج سے 1450 سال پہلے جب میں دور اوائل کو نظر حقیقت سے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے قربانیوں کی طویل داستان آتی چلی جاتی ہے، کہیں مال و دولت کی قربانی تو کہیں جسم و جان کو راہ حق میں بے تابی سے لٹانے کا نظارہ، کہیں عزیز و اقارب کی جدائیوں کو برداشت کر کے پیغمبر اسلام کا دستے بازو بننے کی جھلک، تو کہیں باپ کا بیٹے کے مد مقابل ہونے کی تصویر۔ ہر قدم پر، ہر موڑ پر قربانیوں کی نئی داستان میرے چشم تصور کو ورطے حیرت میں ڈالتی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی عظیم قربانیاں دینے والی شخصیات کون ہے؟ یہ وہ شخصیات ہے کہ جب ایمان کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ یہ وہ ہے کہ جن سے خوشنودی رحمان کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان۔ یہ وہ ہے کہ جن سے کفر کی نفرت کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ یہ وہ ہے کہ جن سے رکوع و سجود کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا۔ یہ وہ شخصیات ہے کہ جن سے رشد و ہدا کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون۔ میرے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رجال کار تھے جن کے سینوں میں علوم نبوت کا نور چمکتا تھا، جن کے دلوں میں حالات کو بدلنے کا حوصلہ افزن تھا، جن کے قدموں میں فاتحین کا اعتماد تھا، جن کے رگوں میں غیرت ایمانی کا خون گردش کرتا تھا۔ ارے صحابہ کرام گلشن اسلام کو اپنے خون جگر سے سینچنے والے تھے، دفاع اسلام کے لیے پھانسی کے پھندوں کو چوم کر اپنے گلوں میں ڈالنے والے تھے، تلواروں کے سائے میں رب وحدانیت کا پرچم لہرانے والے تھے، میرے نبی کے ایک ہی اشاروں پر اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے۔ ارے صحابہ تو وہ تھے کہ جن کی میت کو کندھا دینے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے اترے۔ صحابہ تو وہ تھے
کہ جن کی شکل میں روح الامین وحی لے کر آتے تھے. پھر مجھے کہنے دیجئے روح الامین کا دہیا قلبی کی شکل میں زمین پر اترنا، صحابہ کی عظمت، میت سعد کو 70,000 فرشتوں کا کندھا دینا، صحابہ کی عظمت، صدیق کو صداقت ملنا، صحابہ کی عظمت، عمر کو فاروقیت ملنا، صحابہ کی عظمت، عثمان کو سخاوت ملنا، صحابہ کی عظمت، علی کو شجاعت ملنا، صحابہ کی عظمت، معاذ کو امامت ملنا، صحابہ کی عظمت، ابی بن کعب کو قرات ملنا. صحابہ کی عظمت صحابہ کے کیا کہنے، وہ تو ایسے نفوس عظیمہ تھے جو اسلام کی بقا اور دوام کے لیے سمندروں میں چھلانگ لگا دیے، پہاڑوں کے چھاتیوں کو چیر ڈالا، بجلیاں کڑکی تو مسکرا دیے، بادل گرجے تو قہقہوں سے جواب دیا، آندھیاں چلی تو کہا اپنا راستہ بدل لو، تعصب کے شعلے بھڑکے تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، ظلم کے بادل چھائے تو آفتاب ایمانی کا روپ دھار لیا. میرے اسلامی بھائیوں، لیکن آج بعض تاریخ دل احسان فراموش صحابہ کرام کے کردار کے بارے میں دھجیاں اڑاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. اے اہل حدیثوں، اب وقت ہے میدان عمل میں اترنے کا، استادان صحابہ کو للکارنے کا. میں ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہوں، سینے پر ہاتھ مار کے کہتا ہوں، تم جس میدان میں للکارو گے، اہل حدیث کا بچہ اس میدان میں تمہارے مقابلے کے لیے تیار رہے گا. تم خطابت کی میدان میں آؤ گے، ہم شورے گزرتے زمانوں سے صحابہ کرام کے ناموس کی حفاظت کریں گے. تم تحریر و کتابت کے میدان میں آؤ گے، ہم سیاہی سے نہیں خون کی روشنائی سے صحابہ کا دفاع کریں گے. لیکن کسی مفاد پرست کو، کسی بدبخت کو صحابہ کی گستاخی کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ صحابہ سے محبت کرنا ہمارا مسلک ہے، صحابہ سے محبت کرنا ہمارا منہج ہے، صحابہ سے محبت کرنا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اور سن لو، جو بھی شخص صحابہ کرام کے کردار کے بارے میں انگلی اٹھائے گا یا ان کو برا بھلا کہے گا یا ان کے اوپر لعن طعن کرے گا، اللہ کے نبی جن صحابہ کرام کے بارے میں کہا ہے لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا. اے لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے تو میرے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. میرے بھائیوں، یہ تھی صحابہ کی عظمت، یہ تھی صحابہ کی عظمت. اور آج ایسے کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے کردار کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم نے صحابہ کرام کے کردار کے بارے میں انگلی اٹھاؤ گے یا ان کو برا کہو گے یا ان کے اوپر تہمت لگاؤ گے تو ان سے برا کوئی نہیں ہوگا. اور میں تمہاری زبان سے، تمہارے حلق سے تمہاری زبان کھینچ لوں گا اگر تم میرے صحابہ کو برا بھلا کہو گے تو. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام سے محبت، ان سے الفت اور ان کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اب میں ان کے بعد انس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں اور ان کے بعد توقیق تیار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.